بناؤ میرے عزیزو، بیوہ بہنوں کے گھر عید کی خوشیوں کا سامان مہیا کر دو۔ تمہیں پتہ ہے بہنوں ہی فوت ہو گیا، 4 میری بھانجیاں یتیم ہے، 2 بھانجے یتیم ہے۔ میری بیوہ بہن سلائی مشین پر، اس مشین پر بیٹھ کے ساری رات سلائی کرتی ہے، تب اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر روزانہ بکرے کی کڑھائی آتی ہے، تیرا بچہ روزانہ پیزا کھاتا ہے، بھانجا دیکھ کے چلا جاتا ہے اور ماں ڈانٹ کے گھر لے جاتی ہے، خبردار ماموں کے گھر دسترخوان لگنے والا ہے، بجائے ماموں جھڑکیاں دے اس سے پہلے تو ہی آ جا۔ بیٹے ماموں کے گھر زیادہ جایا نہ کر، اماں بہانے سے روکتی ہے۔ تیرا بیٹا برگر کھا رہا ہوتا ہے، بھتیجا بھانجا آ جائے، بیٹے کو کہتا ہے اندر بیٹھ کے کھا لے، تیرے چاچے کا بیٹا دیکھ نہ لے، تیری بہن کا تیری خالہ کا بیٹا دیکھ نہ لے۔ اللہ کی قسم اگر یتیم کے دل میں خیال آ گیا کاش میرا ابا زندہ ہوتا میں بھی پیزا کھاتا، میرا ابا زندہ ہوتا مجھے بھی شاورما ملتا، مجھے بھی برگر ملتا، اگر یہ ٹوٹے دل سے اس کا آنسو نکل گیا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہ ہو خدا تیرے بچے پر بھی یتیمی کا تاج پہنا دے۔ اللہ کے واسطے خیال کیا کرو تو پورے مہینے کے راشن کے تھیلے بنوا لو، شام کا وقت ہو کسی بیوہ کے دروازے پہ جا کے رکھ دو اور جا کے دروازے کی کنڈی بجا دو، اس کا سامنا نہ کریو تاکہ بیوہ ساری زندگی تیرے احسان مند رہے، تجھے دیکھ کے شرم ساری سے نکاح جگا لیا کرے۔ تُنے بیوہ کو راضی نہیں کرنا بلکہ خدا کو راضی کرنا ہے، دروازے پہ راشن کا تیلا رکھ دے اور جا کے کنڈی بجا کے وہاں سے رفو چکر غائب ہو جا۔ بیوہ کا بچی دروازہ کھول لے گی، یتیم بیٹی دروازہ کھول لے گی، یتیم بچہ دروازہ کھول لے گا، جا کے خوشی کی خبر سنائے گا، اماں پتہ نہیں کون سا چاچا دروازے پہ سامان رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا ماموں دروازے پہ رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا روحانی باپ رکھ کے چلا گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ان کے گھر دسترخوان لگے گا، اللہ اکبر، پیٹ میں یتیموں کے روٹی کا ٹکڑا جائے گا، تجھے دعاؤں کے لیے کہنے کی درخواست نہیں کرنی پڑے گی، ادھر یتیم کا پیٹ بھرے گا، عرش عظیم سے رزق کے نسلوں کے لیے فیصلے کے انتظام ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک بات پڑھ رہا تھا، قبرستان کے اندر دوپہر 1 بجے ایک بچہ بیٹھا تھا، سکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا، بغل کے اندر بیگ دبا رکھا تھا، ایک قبر پہ بیٹھ کے یوں کر کے تھپیڑے مار رہا تھا اور آنکھوں سے اس کی آنسو نکل رہے تھے، چہرے پہ کوئی داڑھی مونچھ نہیں تھی، 8-9 سال کا بچہ قبر پہ یوں کر کے تھپڑ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابا جان اٹھ جا، کل مس نے بلایا ہے، کہہ رہی ہے ابو کو لے کے آنا یا سکول کی فیس لے کے آنا۔ میں اس مس کو کیا بتاؤں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، سکول کی فیس کہاں سے لے کے آؤں، بار بار قبر پہ تھپیڑے مار کے رو رہا تھا۔ ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا فون کر رہا تھا کہ میں نے ابا کی قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا، ابھی تک یہ چادر نہیں آئی۔ جب اس نے یتیم کا رونا سنا، یتیم کا دکھڑا سنا، مس کو کیا بتاؤں، ابا بھی میرے پاس کوئی نہیں، پیسے بھی کوئی نہیں۔ اس نے پھولوں کی چادر کا فوراً آرڈر کینسل کر دیا اور کہنے لگا اب چادر کی ضرورت نہیں، پھول تو یہی مجھے مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا، بچے کے ہاتھ پہ پیسے رکھے، کہا بیٹے ابا تو نہیں آئے گا، میرے ہاتھ فیس بھیج دی ہے اور جا کے بتلا دینا آج کے بعد باپ کو نہ بلانا، جب مہینہ آیا کرے گا باپ تیرے پاس خود بخود فیس بھیج دیا کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم جب یتیم کے آنسو نکلتے خوش ہوں گے اور چہرے پہ مسکراہٹ آوے گی اور ہاتھ کے اندر اس کا مقصود مل جائے گا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہے گا الہی اس جیسے اب سب کو عطا فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے پھر تجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ دنیا آخرت کے تیرے مسئلے اس یتیم کے ہاتھ اٹھانے پہ حل فرما دے گا۔